مردوں سے بزنس کیسے کریں میں نے کہا آپ نے کیجول ٹاک کیجول بالکل کیجول بات بتاتا ہوں کہ جب پیسہ آتا ہے نا تو شوق ہو جائے گا. بہت بڑی بات. کاغذوں میں بزنس مین ہے جو ویل ہے, جو اچھا. کام کر رہا ہے نا وہ سیلف امپلائڈ ہے. اچھا مجھے یہ کمنٹ بہت آتے ہیں کہ بھائی تم خود کیا کرتے ہو نا. کوئی ایسی سکسیس سٹوری جو آپ کو ہٹ کی ہو کہ یہ سٹوری ہے, دس از سم تھنگ جس کی وجہ سے میں یہ چیز لے کے چل رہا ہوں. جو جین زی ہے نا وہ مجھ سے کوسچن کرتی ہے, میں نے اس چیز کے ذریعے اپنی زندگی میں تبدیلی لائی ہے, بہتری لائی ہے, تو کیوں نہ میں یہ لوگوں سے ڈسکس کروں. جس بندے نے 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ کی ویڈیو بنانی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ چلو یار بات کی اور جلدی سے یہ ہو گیا, بس جی ٹھاک ابھی اس کو ایڈٹ کر دیا, دیٹس اٹ. پاکستان میں کہوں گا واحد ملک ہے جہاں تک پوسٹ گریجویٹ تک پیرنٹس پیسے دے ہی جا رہے ہیں, اور بچے کی نا دیکھیں اس کو لڑنا نہیں سکھا رہے. شاید ہماری قوم یہ نہیں چاہتی, ہماری قوم کچھ اور دیکھنا چاہتی ہے, تو مجھے کوئی ڈانس وانس کرنا چاہیے, کوئی تھوڑا. جین زی کے جو 4 مسائل تھے نا, ایک فائنانس, ایک مینٹل ہیلتھ, ایک ریلیشن شپ, اور ایک پیسہ کہاں سے کمانا ہے, بزنس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو دا کیجول شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعود اوان. سر تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو دا شو. سر مسعود اوان, یس, کہاں سے یہ جرنی سٹارٹ ہوئی, کہاں سے آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا؟ آپ کا ایک ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے کاروباری کے نام سے, اس وقت ابھی تک ان کے کتنے تقریباً فالوورس ہیں؟ 1,10,000. 1,10,000 ماشاء اللہ. اور جو آئیڈیاز آپ دیتے ہیں وہ تو ہم اس پہ اب آگے جاتے ہیں. کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ اصل میں خود پہلے جاب کی, میں نے ڈگری کی, پاکستان کی ڈگری, جس پہ میں آپ کو لیٹر آن بتاؤں گا بھی صحیح کہ اس ڈگری میں جو ہے وہ ہمیں کیا دیا یا کیا نہیں دیا. اچھا. خیر ڈگری کی, اور اس کے بعد ہم نے بھی جس کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ ایک جاب کے لیے, تو ہم تیار ہو چکے تھے, ہم نے جاب شروع کر دی. جب جاب کی اراؤنڈ کوئی 5-6 ایئرس, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ شاید ہم اس کے لیے نہیں بنے ہیں, تو ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے. تو ہم نے سوچا کہ بزنس کر لیتے ہیں. پھر اپنا بزنس شروع کیا, تو ایک دم سے وہ جو 3 سے 4 سال تھے نا, اس میں زندگی میں کافی چینج آیا. فائنینشیل حالات جو ہیں وہ کافی بہتر ہو گئے. اس کے علاوہ جو ہیں وہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز اور آپ کے ویژن اور آپ کے سوچنے کی جو ایک صلاحیت ہے, یہ سب چیزیں بدل گئی. تو مجھے لگا کہ یار بزنس نے اگر پیسہ دیا ہے یا کچھ, وہ ایک بالکل ایک بیسک چیزیں رہ گئی, لیکن جو باقی چیزیں بزنس نے مسعود اوان مجھے دی ہیں وہ بہت کمال ہیں. اور جب بزنس کو تھوڑا, کیونکہ میں بزنس کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, لیکن میں نے جب بزنس کو پڑھا. آپ کی ڈگری کس سے؟ میری ایگریکلچر کی ڈگری ہے. اچھا. اور میری اسپیشلائزیشن جو ہے وہ لینڈسکیپ ہارٹیکلچر تھا, اور میری فرم جو ہے وہ لینڈسکیپ فیسلٹیز دیتی ہے. اچھا. میں اس میں بزنس کر رہا تھا. یہ سروسز کا بزنس ہے. تو میں نے جب تھوڑا پڑھا بزنس کو, تو میں نے یہ دیکھا کہ یار جو سروسز کا بزنس ہے نا, اس میں آپ ٹائم نکال سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی ٹیم ہے جو فیلڈ میں کام کر رہی ہے, چیزیں ہیں, اور آپ جو ہے نا اگر آپ نے ایک اچھا میکانزم بنا دیا نا, ایک اچھا فلو بنا دیا ہے کام کا, تو آپ ویلے ہیں. اور وہی میرے کاغذوں میں بزنس مین ہے جو ویلا ہے, جو کام کر رہا ہے نا وہ سیلف امپلائڈ ہے. جو کام کر رہا ہے وہ سیلف امپلائڈ ہے, مطلب جس نے صبح 8 بجے جانا ہے, شام کو 6 تک کرنا ہے. بے شک وہ کہتا ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں, لیکن وہ بزنس مین نہیں ہے, وہ سیلف امپلائڈ ہے. بزنس مین وہ ہے جس کے لیے پیسہ بنا رہا ہے, یا پھر لوگ اس کے لیے پیسہ بنا رہے ہیں. تو جو میرے پاس ٹائم بچا, اس میں مجھے خیال آیا کہ یار کیونکہ میں نے اس چیز کے ذریعے اپنی زندگی میں تبدیلی لائی ہے, بہتری لائی ہے, تو کیوں نہ میں یہ لوگوں سے ڈسکس کروں. میں نے موبائل پکڑا, ایک سٹینڈ لیا, ایک لائٹ لی, اور ٹیبل پہ بیٹھ کے شروع ہو گیا. جی کاروباری میں نے نام رکھا. اچھا. اور بات کرنا شروع کر دی. جیسے ہی بات کی تو لوگوں کا نا رسپانس آنا شروع ہوا. ہر کوئی اپنے دکھ سنانے لگ گیا, ہر کسی کی اپنی داستان ہے. سب سے زیادہ مجھے جو اپروچ کرتی ہیں وہ ہاؤس وائف فیمیلز, جو گھر میں بیٹھ کے کچھ کرنا چاہتی ہیں. مطلب وہ گھر میں بیٹھی ہیں, اب وہ چاہتی ہیں کہ نہیں کچھ کریں, اپنا جو پارٹنر ہے اس کا ہاتھ بٹا لیں, یا پھر کچھ پیسے آ جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ایسے نوجوان
जो ये समझते हैं, अक्सर मुझसे पूछा जाता है, जो जेन जी है ना वो मुझसे क्वेश्चन करती है कि सर आप ये बताएं कि डिग्री जो है वो मैं करूं या मैं डिग्री छोड़ दूं और बिजनेस करूं। तो फिर मैं खैर उनको जो है वो जवाब देता हूं, वो भी आप आगे बात discuss करते हैं इस कीजिएगा। बारे में। तो मैंने जैसे ही टिकटॉक बनाया तो अराउंड विद इन 1 ईयर ऑलमोस्ट मैं तकरीबन 60-70,000 जो फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हैं उनको क्रॉस कर चुका। अच्छा माशाल्लाह। और ना सिर्फ फॉलोअर्स को बल्कि बहुत से जो है, जिसे मैं मोनेटाइजेशन का वर्ड इस्तेमाल करूँगा, कि लोगों से इंटरेक्ट होना शुरू हो गया, कमेंट्स में लोग आने, मतलब मोनेटाइज होगी मेरी बात कि मैं लोगों तक पहुंच रही है और लोग उसके रिस्पांस में। फिर हमने कुछ स्टार्टअप्स जो हैं वो भी लोगों से, छोटे छोटे स्टार्ट, मतलब मैं मेरे बेसिक जो बिजनेस आइडियाज़ थे ना वो बड़े बेसिक से थे, जो हम हर गली में देखते हैं, हर मोहल्ले में देखते हैं। कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि एक ऐसा आइडिया देख लिया बंदे ही फंस गए, जो आउट ऑफ बॉक्स बिल्कुल ही पता नहीं, मतलब बिल्कुल। वो थिंक आउटसाइड द बॉक्स तो होता है, लेकिन बिल्कुल बॉक्स से बाहर नहीं। जिस तरह वो आपकी इस बात से मुझे वो मौलाना साहब याद आ गए। उस दिन मैं कल वीडियो देखा था कि वो कहते हैं मुर्दों से बिजनेस कैसे करें। मैंने कहा आपने वो कितनी जबरदस्त डाल दी कि अब लोग देखेंगे अच्छा ये कैसे। तो अभी मैं बड़ा हैरान हूँ एक और बात पे। मैं उधर अभी मेरा पॉज था, वो जो डिग्री वाली बात है आपकी, कि आपने एग्रीकल्चर की डिग्री की। ऐसी डिग्री जब बात होती है, कहाँ पे बात होती है कि जी मैं इंजीनियर वाली डिग्री या डॉक्टर की, फिर उसके बाद एक आती है कि जी अच्छा आर्ट्स की फील्ड की डिग्री है, वो भी बड़े मुश्किलों से वालिदैन करते हैं। फिर एग्रीकल्चर की डिग्री, वो तो मतलब बिल्कुल ही एक ऐसी डिग्री है जहाँ पे लोग कहते हैं कि अच्छा एग्रीकल्चर तो, ये तो एग्रीकल्चर तो वैसे ही हमारे उसमें। तो ये डिग्री करना मतलब ये क्या आपको ऐसे ही आपके शौक था या आपने ऐसी ही खुद ले ली? और फिर इस डिग्री में आपने, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपकी सर्विसेज भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड है और उसी पे आप लेके चल रहे हैं, तो ये चीज़ कैसे स्टार्ट हुई? दरअसल में ना ये जो हमारा तालीमी निज़ाम है ना, ये 1835 में एक गोरा था, उसने कोई सिलेबस बना दिया, क्योंकि उसको क्लर्क चाहिए थे ना, कि मेरे पास बंदे काम शाम करें, मतलब मेरी जॉब करें, चलाएं मुल्क। और अनफॉर्चुनेटली 200 साल बाद 2025 में वही निज़ाम, वही डिग्रीज, वही चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ाया गया, हम भी पढ़ते गए। ठीक है, पहले स्कूल में गए, हमारे टाइम पे थोड़े स्कूल चेंज हो चुके थे। मेरी मैट्रिक 2007 की है, तो हमने मैट्रिक किया, फिर एफएससी की, तो बस पढ़ते गए। शुरू से ना हमें कोई दिखाया गया, ना हमारी कोई सोचने की जो तख्लीक, वो वैसी फारिग करती ना, हमारा निज़ाम ऐसा, तालीमी निज़ाम ऐसा। कोई आर्ट नहीं था, कोई आर्ट की तरफ अगर हम जाते थे या इसकी तरफ, म्यूज़िक की तरफ या किसी और चीज़ की तरफ, तो वो हमें कहा जाता था कि भाई ये तो मतलब या ये टाइम ज़ाया कर रहे हो, मतलब अगर तुम पेंटिंग कर रहे हो तो हमारे यहाँ कहते हैं भाई ये टाइम ज़ाया कर रहे हो, इससे अच्छा फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो। फिर हमें 10 सब्जेक्ट्स ही पढ़ा दिए जाते हैं, हमें पढ़ने नहीं। तो मैं भी भाई वो पढ़ता रहा, सही है, सब टॉप प्रायोरिटी थी कि जनाब, उन्होंने मुझे कहा, मैं मैट्रिक में मेरे बड़े अच्छे नंबर थे एट दैट टाइम, 87% माशाल्लाह माशाल्लाह। तो घर वालों ने कहा भाई ये तो पक्का डॉक्टर है ना, इसको तो बायो रखवाओ। जैसे ही बायो रखवा दी, बायो हमने एफएससी में पढ़ी, एफएससी में गए, थोड़ा चेंज हुई चीज़ें, मार्क्स नहीं आए, डॉक्टर नहीं बन सके। तो फिर उन्होंने कहा लो जी, अब हम देख रहे हैं कि भाई बायो पढ़ ली, एफएससी हो गई है, आप ढूंढो कि बायो में फील्ड कौन सी है। अच्छा, ये जब मैं आपको इस बात पे करूँगा, ये चीज़ हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारे एक सोसाइटी अभी तक है, इनबिल्ड है, कि जब भी अगर कोई भी जगह है, कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो एफएससी में हैं, उनकी काउंसलिंग नहीं हुई होती, कैरियर काउंसलिंग, जहाँ पर उन्हें करनी चाहिए 8th क्लास के बाद या 9th के बाद करनी चाहिए, ताकि उसके बाद वो फील्ड, रेलेवेंट फील्ड के लिहाज से वो काम कर सकें। वो बच्चे एफएससी के बाद सोचते हैं। और मैंने देखा है कि मेरे भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिन लोगों ने फिर गैप ईयर ले लिया। गैप ईयर करते करते वो गैप ईयर ले रहे होते हैं, लेकिन वो इसलिए ले रहे होते हैं समझ ही नहीं आ रही थी कि उन्हें करना क्या है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बेसिकली बीच में डिग्री में चले जाते हैं। तो वाकई आपकी बात इधर से, असल में ना मैं ये कहता हूँ, मैंने खुद भी नहीं किया, लेकिन वही वो बात कह रहा हूँ, सच जो बात होती है वो सच होती है। कि अब मैं कहूँ कि मैंने ये किया वो किया, जो रियलिटी है मैंने भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब बच्चा आपका 12 ईयर एजुकेशन ले लेता है, वो ए लेवल है, वो एफएससी है, कोई भी टाइम है, उसमें आपने जो है वो फिर उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देनी है, उसको कुछ ऐसा देना है कि वो खुद जाके कमाए। पेरेंट्स को चाहिए उन्होंने थोड़ा हाथ खींच लेना है। पाकिस्तान मैं कहूँगा वाहिद मुल्क है जहाँ तक पोस्ट ग्रेजुएट तक पेरेंट्स पैसे दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। और बच्चे की ना
دیکھیں اس کو لڑنا نہیں سکھا رہے نا, اس کی اپنی وہ صلاحیت ہی نہیں بن رہی کہ وہ پیسے کیسے کمائے, کہاں سے کمائے. جب مل رہا ہے نا, میری اور آپ کی ضرورت ہے, مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی میرا 15,000 میں 20,000 میں گزارا ہو جاتا ہے, آپ پیرنٹس جو ہے وہ ہر فرسٹ کو یا سیکنڈ کو ایزی پیسہ مارے گا اور 20,000 اس کے اکاؤنٹ میں, تو اس کا بہترین گزارا ہو رہا ہے. وہ جب آپ ہاتھ کھینچیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ. تو یہی وہ نیڈ تھی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا, کہ میں نے وہ چینل بنایا, چیزیں ہو گئی, پھر میں نے کہا یار ٹھیک ہے, ایک تو میں اپنا بھاشن جھاڑی جا رہا ہوں کہیں جا رہا ہوں کہ یہ کر لو وہ کر لو, لیکن مجھے نا کوئی کاؤنٹر آرگومنٹس جو ہے نا وہ بھی تھوڑا چاہیے. اس کے لیے پھر میرے مائنڈ میں آیا, کچھ لوگوں سے ملا کہ میں جو ہے نا پوڈ کاسٹ شروع کرتا ہوں. پھر میں نے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کی, جس میں اگین جو ہمارے جین زی کی نا, ابھی وہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں نا کوئی 10 سال کے, تو وہ میں جی بور ہو رہا ہوں, میں ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا بھائی ہمیں یہ 10 سال میں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بوریت کیا ہوتی ہے, ٹینشن کیا ہوتی ہے. تو یہ جین زی کے جو 4 مسائل تھے نا, ایک فائنانس, ایک مینٹل ہیلتھ, ایک ریلیشن شپ, اور ایک پیسہ کہاں سے کمانا ہے, بزنس. بالکل. تو ان چاروں پہ ہم نے بات کرنا شروع کی اس اپنے پوڈ کاسٹ پلیٹ فارم سے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو ایف ایس سی کے بعد والی بات مجھ سے واپس آؤں گا کہ وہ بیچ میں چلی گئی, آپ نے پھر ایگریکلچر پہ فیلڈ جب چنتے ایگریکلچر پہ آ گئے آپ, اب بائی ہک اور بائی کروک جسے ہم کہتے ہیں, آپ آ گئے. اس کے بعد اس فیلڈ میں ایکسل کرنا, ابھی ماشاء اللہ آپ اسی کی سروسز, چاہے ہے آپ انٹرپرینورشپ بزنس ہے, لیکن اصل جو آپ کی فیلڈ ہے وہ ایگریکلچر ہے. تو سر وہ ایک ہوتا ہے, ہمیشہ سے لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ جی نہیں جو میرا شوق ہوگا میں اس پہ کام کروں گا. ایک قسم کا آپ نے اس کو شوق بنایا اپنا, جی وہ کیسے ہوا جو ہماری جن زی ہے اگین, کیونکہ اس کو تو ہوتا ہے کہ نہیں چیز جو میرا شوق نہیں ہے وہ تو میں بالکل نہیں کروں گا. تو یہ کیسے آپ کے اصل میں نا وہ میں وہی بات, جب میں گیا نا ڈگری میں, ہم نے پڑھا. اچھا ایگریکلچر کا میں تھوڑا بتاتا چلوں, کیونکہ وہ ایگریکلچر میں نا 2 ایئرس جو ہے وہ اسٹڈی, کامن اسٹڈی ہوتی ہے, مطلب کہ یہ سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. جو ایگریکلچر کے 12 سبجیکٹس ہیں نا بیسکس, وہ سارے پڑھائے جاتے ہیں. پھر آفٹر 2 ایئرس وہ بتاتے ہیں کہ آپ اب ان میں سے سلیکٹ کر لیں, تو ان میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. جب ہم نے 2 ایئر پڑھا تو وہ یہ گندم کے اتنا بیج ہونا چاہیے, اتنا یہ فرٹیلائزر یہ ہونی چاہیے, یوریا کا یہ فائدہ ہے, ڈی اے پی کا, وہ جو ہم پورا ایک سنتے ہیں چینل, وہ والا ہم اس پہ لیکن ہم نے کہا بھائی یہ تو ہمارے وہ اس میں مائنڈ میں نہیں ہے, نہ ہم نے نہ ہم گاؤں سے تو ہیں لیکن نہ ہم گاؤں میں رہے, نہ ہمارا کوئی انٹرسٹ ہے. تو پھر میں نے اس میں سے فیلڈ دیکھی, اس میں سے ایک فیلڈ مجھے لگا کہ یار یہ تھوڑی نا ہے جو ڈیزائن, آرٹ, آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ ہے, وہ تھی لینڈسکیپ کی. ٹھیک ہے, وہ لینڈسکیپ ہارٹیکلچر میں ایک اور مائنر آتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جو گرین جتنا ایریا دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹی کا, فارم ہاؤسز کا, روڈز کا, بیلٹس کا, یہ پارکس, یہ ڈیزائن ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر وہ ڈیزائنر جو ہے وہ ہارٹیکلچرسٹ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں پھر اس فیلڈ میں چلا گیا. ہاں جب میں اس میں گیا تو اگین وہی میں جو بچپن والی بات بتا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اسٹارٹ میں آرٹ کچھ مائنڈ میں تو تھا. ٹھیک ہے, تو جب وہ والے رستہ ملا تو پھر میں نے اس کو پک کیا. پھر میں دبئی چلا گیا, وہاں میں نے جاب کی, پاکستان کی, اور پھر ایٹ دا اینڈ میں نے اپنی وہ فرم بنا لی جس کا میں ذکر کر رہا تھا. مطلب بیسکلی آپ نے جو آپ جس فیلڈ میں تھے اس فیلڈ میں آپ نے اپنا شوق کو تلاش کیا کہ کس طرف میرا شوق ہے. اصل میں ابراہیم میں آپ کو کیجول ٹاک بالکل کیجول بات بتاتا ہوں کہ جب پیسہ آتا ہے نا تو شوق ہو جائے گا. بہت بڑی بات کیا واقعی. جب میں نے اس بزنس کو کیا, مجھے پیسہ آیا, ٹھیک ہے, اس پیسے نے میرا انٹرسٹ پیدا کیا, وہ میرا شوق بنا. پھر اور پیسہ آیا, اور انٹرسٹ بنا, اور پیسہ آیا, اور انٹرسٹ بنا. اور پھر جب لوگوں نے کام کو بھی اپریشیٹ کیا تو پھر مجھے لگا کہ بھائی کام بھی اپریشیٹ ہو رہا ہے, پیسہ بھی آ رہا ہے, تو بس یہ تو ہے. لیکن اندر اندر کہیں جو شوق تھا وہ کمیونیکیشن سکلز وہ جو والا, تو اس کو ہم نے ادھر سے پورا کر لیا. اچھا, وہ پھر آپ کاروباری کی طرف لیا ہے. اچھا, آپ نے جب چینل سٹارٹ کیا آپ نے 23 کلاس میں تقریباً پوسٹ کووڈ ٹائم چل رہا تھا. ہاں پوسٹ. ہاں, تو کوئی چیلنجز فیس کرنے پڑے آپ کو اس سے ریلیٹڈ؟ یار میں نے جب چینل سٹارٹ کیا نا تو میں نے چینل بنایا, ویڈیو پوسٹ کی, شاید کوئی 70 ویوز آئے, 50 ویوز آئے, اور اس 50 میں 6-7 تو میرے اپنے تھے. میں کبھی اماں کے موبائل سے دیکھ رہا تھا
کبھی گھر کے کسی اور فرد سے, کبھی اپنے موبائل سے. پی سی پہ میں نے اور آئی ڈی لگائی ہوئی تھی, اس سے دیکھ رہا تھا. لیپ ٹاپ پہ اور, تو میں نے فارمنگ کر رہے تھے آپ. میں نے 7 ویوز خود کو خود دیے. اچھا, میں نے کہا بھائی اس طرح جو ہے نا تھوڑا وہ نظام اوباما صاحب کی ایک میم ہے نا, براک اوباما کو یہ وہ بیسیکلی کسی ایڈٹ کی, تو میں نے جو ہے نا خود کو ویوز دیے, خود کو ٹائم دیا. ٹھیک ٹھیک. مجھے لگتا تھا کہ یار ویوز آ رہے ہیں نا, مطلب تو اس ٹائم پہ ویوز نہیں آتے تھے, مطلب مجھے 3-4 منتھس تو کچھ ویوز ہی نہیں آئے. اب میں کہتا تھا کہ یار میں شاید کانٹینٹ غلط بنا رہا ہوں, شاید ہماری قوم یہ نہیں چاہتی, ہماری قوم کچھ اور دیکھنا چاہتی ہے, تو مجھے کوئی ڈانس وانس کرنا چاہیے, کوئی تھوڑا جو ہے وہ فن اس میں ڈالنا چاہیے, یا کوئی عجیب سی حرکتیں کرنی چاہیے. جی. لیکن پھر میں نے کہا بھائی سارا دن جو ہمارے کلائنٹس ہیں نا, جو ہماری سروسز لیتے ہیں نا, وہ آپ سمجھ لیں کہ سارے بڑے معتبر لوگ ہوتے ہیں, مطلب دے اسپینڈ لائف, دے ارن منی, تو ناؤ دے آر میکنگ فارم ہاؤسز اینڈ سوسائٹیز, اور تو ان سے ملنا ہوتا تھا. میں نے کہا اگر ان میں سے کسی نے بھی مجھے یہ حالت میں دیکھ لیا ناچتے تو بھائی ہمارا فارغ ہو بڑا مسئلہ ہو جاتا. تو بھائی یہ والی ہے, اس سے چلو جو ہے نا وہ کوئی اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جائیں گے, کوئی تو دیکھ ہی لے گا. تو وہ ہم نے بس بتانا شروع کیا میں کر رہا ہوں. پھر ایک ٹائم آیا میری کوئی ایک ویڈیو تھوڑی نکلی, مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں اپنی ایک سائٹ پہ تھا, کوئی فارم ہاؤس تھا یہ اورچرڈ اسکیم چک شہزاد کی طرف, تو ادھر میں تھا. تو میں نا اس کو بار بار ریفریش کر کے دیکھ رہا تھا کہ اب 10,000 پہ چلی گئی ہے, اب 12,000 پہ چلی گئی ہے. اور جب ایک بار جیک پاٹ ہٹ ہوتا ہے نا, تو وہ جا رہی ہوتی ہے, پھر ہزار ویوز پہ ماشاءاللہ چلتی ہے. ہاں پھر وہ میری کوئی ایک ویڈیو میرا خیال میری 5 ملین پہ گئی ماشاءاللہ, ایک 3 پہ, پھر وہ ملینز پہ جانا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, مطلب منتھ میں 1 یا 2 منتھ میں ایک ویڈیو جو ہے وہ ہٹ کر جاتی تھی ملینز. پھر وہ میرے لیے چیزیں تھوڑا نارمل ہونا شروع ہو گئی. تو سٹارٹ تھوڑا ایسے تھا, لیکن جیسے ہی وہ اپریسیشن ملی, لوگ آئے, پھر کچھ لوگوں نے جو میں دیکھ بھی رہے ہوں گے, سن بھی رہے ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ مسعود بھائی ہم نے یہ چیزیں شروع کی آپ کے کہنے پہ, اور الحمدللہ آج ہماری لائف میں کافی بہتری ہے. مطلب ہم اپنے گھر کا کچن چلا رہے ہیں, یا ہماری زندگی میں یہ تبدیلی آئی ہے, تو بڑی خوشی ہوتی ہے. مطلب میں پھر اب تو یہ ایک پیشن بن چکا ہے, اب تو ایک یہ موٹیو بن چکا ہے کہ بھائی اگر 10 بندوں کی بھی زندگی میں کچھ تھوڑی سی بھی تبدیلی آ جاتی ہے نا, تو سمجھے وہ حق ادا ہو گیا. بالکل. اچھا سر مجھے بتائیے گا, ابھی آپ نے جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کی جس طرح پوری زندگی چینج ہوئی, کوئی ایسی سکسیس اسٹوری جو آپ کو ہٹ کی ہو کہ یہ اسٹوری ہے, دس از سم تھنگ جس کی وجہ سے میں یہ چیز لے کے چل رہا ہوں اور میں اس کو آگے لے کے چلتا رہوں گا؟ یار ایک خاتون تھی جو کہ گجرانوالہ سے تھی آئی گیس, اور نام میں مینشن نہیں کروں گا. انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ مجھ سے بات کی کہ میں نا گھر بیٹھ کے کچھ کرنا چاہتی ہوں, اور میرے بچے ہیں, ہسبینڈ جو نہیں ہیں, تو مطلب کچھ ارن کرنا ہے مجھے نا, تو آپ بتائیں یہ وہ. تو میں نے ان کو کہا کہ نا آپ جیسے جہاں پہ رہتی ہیں نا, وہاں پہ آپ 2 سے 3 کام بیسک شروع کر سکتی ہیں. ایک میں نے کہا کہ آپ کو مطلب کیا چیزیں جو ہیں وہ سٹارٹ, میں نے ان کو ہک کرنے کے لیے نا کہ آپ کو کیا آتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نا میں کوکنگ میں بہت اچھی ہوں. کہ میں نے کہا آپ جو ہے وہ, اور رہتے کہاں ہیں, وہ ایک قصبہ سا تھا وہاں پہ, مطلب یہ تھا کہ اچھی آبادی وغیرہ تھی. تو میں نے کہا کہ اسلام آباد میں بہت ہے, لاہور میں بہت ہے, لیکن شاید آپ کی طرف نہ ہو کہ ہوم میڈ جو ٹفنز ہوتے ہیں یہ سروس شاید نہیں ہوگی. تو آپ ذرا دیکھیں ارد گرد, کچھ لوگوں سے بات کریں کہ جہاں پہ آپ کھانا پکا کے بھجوا دیا کریں. تو وہ کیونکہ آفسز ہیں, آفسز میں جو ہے وہ تھوڑا لنچ ریکوائرڈ. تو انہوں نے کیا, وہ آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے پیج بنایا اپنا اور چیزیں کی, لگانا شروع کیے, واٹس ایپ اسٹیٹس یہ وہ, تو ان کا گرو شروع ہو گیا. پھر ایک کچھ ٹائم گزرا, انہوں نے بتایا کہ ماشاء اللہ شی از ارننگ ویل, اور ان کا اپنا جو نظام ہے نا وہ چلنا شروع ہو گیا. اس طرح کافی لوگ ہیں جن سے چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس, یہی اس طرح کی ریگولر باتیں مطلب ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ ہم اس میں سے جو ہے نا وہ کچھ دیکھ نہیں رہے ہوتے, لیکن اگر اس کو کچھ سوچے. وہ میں اکثر ایک لڑکے کی اگزامپل دیتا ہوں, ایک لڑکا تھا, اس نے بھی جاب چھوڑ کے اپنا نا فرائز وغیرہ کا بزنس شروع کیا 50,000 روپے سے نا, چھوٹا سا ٹھیلا ٹائپ چیز لگائی, اس میں وہ فرائز بنانا شروع کیے. پھر اس نے فرائز کو ڈفرینٹ اس میں ٹاپنگ وہ جو ہوتی ہے اس کے سوسز یہ ہوا, تو وہ اس کا نا, تو اب وہ بہت اچھے لیول پہ جو ہے وہ مطلب وہ ویڈیوز بھی بناتا ہے, اور اس کے ویوز اور اس کا بزنس اب اس نے وہ پراپر ایک فوڈ
جو ہے وہ چین بن گئی اس کی. ماشاء اللہ. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں, سٹوریز جو ہے وہ اس میں کرتے ہیں. پھر اپنا زندگی میں آپ خود اپنی لرننگ کافی کرتے ہو کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہو نا. اصل میں آپ جب کہہ رہے تھے نا ٹرینڈنگ ٹاپک کا, تو واقعی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. اب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نا تو وہ بیسیکلی وہ کہہ رہے بھائی یار کوئی کام شروع کرا دے. اچھا مجھے یہ کمنٹ بہت آتے ہیں کہ بھائی تم خود کیا کرتے ہو نا. اکثر ٹک ٹاک پہ نا یا کہیں بھی ہمیں کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں تو بتا رہے ہو یہ خود کیا کرتے ہو, تو میں پھر ان کو بتاتا ہوں کہ یہ بھی کر رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہوں, تو پھر ان کو تھوڑی بہت سیٹسفیکشن ہوتی ہے. ابھی آپ نے جس طرح بھی بات کی, بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ چھوٹی موٹی ریگولر بزنس ہوتے ہیں جو آپ کے آنکھ روزمرہ کی زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کی صرف نظر نہیں جاتی. صرف نظر بھی نہیں, میں سمجھتا ہوں جو ابھی ظاہری بات ہے جو ینگ جنریشن ہے اس کو اس کی بڑی عادت پڑی ہے کہ وہ جو ہے نا بس آج سوئے صبح اٹھا تو ملینئر بن گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور بلینئر بن گئے ہیں, گاڑیاں کھڑی ہیں, یہ سارا کچھ ہے. اس کے بعد پھر یہ چیز سوچنا کہ جی اچھا ہم یہ والا کام کیوں کریں, ہم اس طرح کیوں کریں. تو جس طرح ابھی آپ نے یہ بھی بات کی کہ آپ ایک اور چیز ہے جو مینٹل ہیلتھ ہے, یا جو بیسکلی یہ بھی ایک جنزی کا بہت بڑا ایک ایشو ہے. تو اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جو ایک سپرفیشل ریالٹیز پہ ہم آج کل چلے گئے ہیں, ہماری آج کی جو یوتھ ہے وہ تھوڑی اس طرف چلی گئی ڈیو ٹو آبویسلی ڈیجیٹل میڈیا. ہر بندہ اپنی پرفیکٹ جو امیج بن سکتی ہے, جتنی پرفیکٹ امیج بن سکتی ہے اس کو پورٹرے کرتا ہے, اور انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے کتنے لوگ ڈپریس ہوتے ہیں, اور وہ بہت سارے ایسے لوگ جسے ہم کہتے ہیں سائلنٹ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں پلیز آپ بتائیے گا کہ یہ کیسے اس کا کیا حل ہونا چاہیے, اور اس کے بارے میں آپ کا کیا. اصل میں نا بہت سے ایسے لوگ ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ جب آپ جو ہے نا یار آپ یہ والا بزنس شروع کر لو. سپوز میں 3-4 بزنس ویسے جنرلی آپ سے ڈسکس کر دوں. میں کہتا ہوں جی آپ پارٹ ٹائم جب جاب سے آتے ہو تو آپ شام کو جو ہے وہ چائے وغیرہ بنا کے نا اپنا چائے کا ٹھیلا لگا لو, چائے وغیرہ اچھی بناؤ, بیچو اس کو. پھر میں کسی کو کہتا ہوں کہ تم جو ہے وہ اس کے پیرلل میں جو ہے نا اپنا کوئی پیسیو انکم سٹارٹ کرو. پیسیو انکم سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹا سا سیلون بناتے ہو, 2 لڑکے رکھتے ہو, 1 لڑکا رکھتے ہو, وہ کام کر لو. مطلب ایسے یہ میں اس لیے ایگزامپل دے رہا ہوں. اب رپلائی کیا آتا ہے, یار نہیں مسعود بھائی کوئی جو ہے نا وہ وائٹ کالر جو ہے نا وہ بزنسز بتائیں, یا لوگ کیا کہیں گے مسعود بھائی کہ میں نے چپس کی ریڑھی لگا لی ہے, ٹھیک ہے میں یہ کرتا ہوں. تو یہ والی جو چیزیں ہیں نا یہ واقعی ہمارے وہ مائنڈ میں ایڈ ہو چکی ہیں. اور پھر اگر میں اس کا دوسرا پہلو دیکھوں تو ہمارے یہاں جو سوشل میڈیا ہے نا, اب لوگوں کو کیا لگتا ہے, اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3-4 سوشل میڈیا میں بڑے نام ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگوں نے پیسہ کمایا اور وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اب پورے پاکستان میں جو دکھتا ہے وہ 20 لوگ ہوں گے, لیکن جو کر رہے ہیں وہ 20 لاکھ سے زیادہ ہوں گے, جو وہ پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے, جہاں سے کچھ بھی نہیں آنا ہے. اب بھائی ٹھیک ہے یوٹیوب ہے, ٹک ٹاک ہے, فیس بک ہے, مونیٹائزیشن ہے, سب کچھ ہے, لیکن کتنے لوگوں کی چلی ہے؟ 10 لوگوں کی. کتنوں کی نہیں چلی؟ 19,90,000 کی نہیں چلی ہے. تو آپ یہ سوچو کہ آپ کرو, ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا آپ نہیں کرو, لیکن اپنا کچھ پرماننٹ بھی اگر آپ یہ دیکھو کہ بھائی میں ایک ویڈیو لگاؤں گا, رات کو سوؤں گا, صبح وہ بلین پہ چلی جائے گی, اور میں تو گاڑیاں جو ہے وہ ادھر ریڈ کپڑا اوپر سے کھینچ رہا ہوں گا, یہ ریویل کروں گا آج میں نے یہ لے لی, وہ تو ایسا نہیں ہے. مطلب آپ نے نا کچھ ریالٹیز کی طرف بھی دیکھنا ہے, اور جب ریالٹیز کی طرف دیکھتے ہو تو بہت تلخ ہے, اسپیشلی ان آر کنٹری جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں. حالات ایسے نہیں ہیں, آپ کو خود کمانا ہوگا اور صحیح لڑ کے کمانا ہوگا, تب ایٹ دا اینڈ آپ کو جا کے نا, اب گھر پہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ 50,000 روپیہ جو ہے نا وہ پیرنٹ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, 50,000 کمانے جاؤ گے تو لگ سمجھ جائے گی کہ 50,000 آتا کیسے. تو ان سے ذرا نکلنا ہے. پھر یہ جو چیزیں ہیں نا کہ مینٹل ہیلتھ, میں ویسے تو میں مطلب موسٹلی ایگزامپل دیتا ہوں کہ یار مینٹل ہیلتھ کا اگر اسلام, ہم مسلمان ہیں سب لوگ, اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو ہماری تو وہ مینٹل ہیلتھ خراب ہونی ہی نہیں چاہیے, مطلب ہمارا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. اور وہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کی ہم سے زیادہ بہتر ہے کہ مینٹل ہیلتھ, کیونکہ ہمارے یہاں اچھا یہ تو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں تھا نا مینٹل ہیلتھ کا. ہاں وہ یہ کہتے ہیں اچھا مینٹل آپ کے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ نماز پڑھیں ٹھیک ہو جائیں گے آپ. یہ چیز ذرا سا مجھے آتا ہے کہ مطلب اس میں تو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں تھا. یہ تو اب بات شروع ہوئی کہ بھائی مینٹل ہیلتھ جو ہے نا ایموشنل ویل بینگ بہت ضروری ہے. اور ہمارے یہاں مطلب ابھی جو پرانا ایک ٹائم تھا نا, وہ
मतलब अभी पुराने से भी ये जो पिछला टाइम था ये तो मुझे लगता है थोड़ा ख़राब हो गया था। जो बहुत पिछला टाइम था ना उसमें लोग ये था कि अपने काम करते थे, फ्री होते थे तो फिर लोग बैठते थे, बात करते थे, प्रॉब्लम्स बताते थे। तो मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स को भी अपने जो बच्चे हैं उनके साथ कुछ ऐसा रिलेशन रखना चाहिए कि ये मेंटल हेल्थ वाले इशू ना आए, ठीक है, ताकि बच्चा हर बात जो है वो पेरेंट्स से कर सके। देखिए हर जो प्रॉब्लम है ना उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता ही है, बिल्कुल, ठीक है। वो कहाँ से मिलता है, वो आपको बड़ों पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, किताबों से, या कुछ चीज़ों से, इवन कि मैं कहता हूँ कुछ मूवीज़ से, बिल्कुल, कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इकट्ठा करना है और फिर आप वो सोल्यूशन जो है वो उसकी तरफ ढूंढ लेते हो। और मेंटल हेल्थ को देखें, आपको काम करना ही करना है, क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ नहीं है ना तो फिर कोई भी दुनिया की चीज़ आपके किसी काम की नहीं है। मतलब आप लाइफ बिल्कुल जो है ना वो आप उसमें फारिग हो जाएंगे। तो इस पे लाजमी काम करें। और वही एक बात मैं बिल्कुल उसके नहीं हूँ चीज़ें कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये जी ये इस्लाम से दूरी है, ये नमाज नहीं पढ़ते, ये करते हैं, वो करते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा 90 और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये, तो आपने उन 90 फैक्टर्स पे जो है ना वो भी बात करनी है उस पर। अभी जिस तरह अभी वही वाली बात है जो 90 फैक्टर्स वाली बात की है कि जिस तरह आप पहले कहते कि इंजीनियर्स, अभी ये उस वक्त यूट्यूब का दौर नहीं था, उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया ने इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। और अब तो एआई का भी जो एक सारी चीज़ है, मैं उस दिन एक स्टडी पढ़ रहा था कि जो क्रिएटिविटी है उसका बहुत ज़्यादा लैक अब हमें देखने को मिलता है। आहिस्ता आहिस्ता वो एक हमारे पिछले गेस्ट थे उन्होंने बात की, उमैर जलियावाला साहब ने, कि जो अब आप देखेंगे तो लोग सिमिलर टोन में बात कर रहे होंगे। लोगों का आज आहिस्ता आहिस्ता एक बात भी करना, बात का अंदाज वो सिमिलर हो रहा है। एंड इट इज़ ऑल ड्यू टू दीज चैट बॉट्स और ये जो एआई के जो सारा निज़ाम है। तो दिस इज़ रियली डिप्रेसिंग। लोग इतना कुछ इतने कहते हैं ना कि पहले लोग अगर अलोन होते थे लेकिन लोनली नहीं होते थे, मतलब ये दो चीज़ें थी, ये दो चीज़ें डिफरेंट थी। अब लोग बड़े जमघटे में होते हैं लेकिन वो जो अकेलापन फील करना और वो सारा कुछ, दैट इज़ समथिंग एल्स। और उस पर सोने पे सुहागा भी आपने बिजनेस वाली बातें फिर लेके आऊँगा। फिर कुछ वो अभी आपने जैसा बात की कि लोग 20 लोग हैं जो फेमस हैं, जो जिनके पास बिजनेस है, पर वो 20 मिलियन को करते हैं। फिर एक और चीज़ है जी, कोर्सेज। ये जो मंजन है एक कोर्स वाला, अनफॉर्चुनेटली कि जी आप हमारा कोर्स खरीदें, हमारा कोर्स 2000 का, आप 2000 रुपये देंगे, आपको 2 लाख 20 लाख 30 लाख पर मंथ आप कमा सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ है उन चीज़ों पे चली जाती। सिर्फ यूथ भी नहीं, आजकल इवन के जो एजेड लोग हैं उनके जहन में होता है कि अच्छा डिजिटली हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जो आजकल ये कोर्स वाला भी चीज़ आई हुई है, ये जो मंजन वाला एक काम है, इसको ज़ाहिर बात है अब आपकी फील्ड भी है, तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा आप देखें। और मैं चाहता हूँ कि इसका कहीं ना कहीं से ख़ात्मा हो जाए किस तरीके से। असल में मैं सबसे ज़्यादा अगर इसमें कसूरवार ठहराऊंगा ना तो वो लोग हैं, मतलब जो कौम है वो है। अब मेरा चैनल है और मुझे इनबॉक्स आ रहे होते हैं कि सर कितनी फ़ीस है आपकी, सर ये मैंने काम सीखना है, सर मुझे बताएं मैं कहाँ से सीखूं, कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है ठीक है। तो मुझे ना मेरे बल्कि जो कुछ साथ लोग हैं दोस्त वगैरह, जब उनसे मैं मीटिंग करता हूँ वो कहते हैं कि यार तू कब कोर्स लॉन्च कर रहा है ना। आप कर रहे हैं कोर्स लॉन्च? नहीं मैं तो मैंने कहा कि भाई ये देखे, ये कोर्स वाली जो आजकल जो है ना सबसे बड़ा जो चूना लगाया जाता है ना कौम के साथ, वो कोर्सेज हैं जिनमें कहा जाता है जी आप 30 दिन में फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखें, आप 30 दिन में ट्रेडिंग के नाम पे जो है ना स्पेशली। और अमेज़न स्टार्ट अमेज़न से नहीं किया था। मैं जब बच्चों के पास जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ अब 12 पड़ी हुई हैं, 10 पड़ी हुई हैं, गांव में सपोज में जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार तुम क्या कर रहे हो, तो कहता मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना। मैंने कहा यार खुदा का खौफ, ट्रेडिंग क्या करते हो? ठीक है, कह रहे नहीं वो कुछ ऐप्स भी आ गई, कुछ चीज़ें हो गई, कुछ तुक्के भी लग जाते हैं, पैसे आ भी जाते हैं, तो वो जो है ना वो मतलब उससे आगे मूव कर रहे होते हैं। लेकिन कोर्स जिसको कुछ नहीं आता ना इब्राहिम, वो कोर्स देखिए जिसको आता है ना वो कोर्स क्यों बेचेगा, वो तो पैसे कमाएगा। मतलब एक वो मैं पॉडकास्ट देख रहा था, इंडियन पॉडकास्ट थी, उसमें मैंने उसको लड़का कह रहा था दुबई में सेटल्ड है, तो वो कह रहा था कि मतलब मैं ना उन्हें कहा ना कोर्स आप कब, तो वो कह रहा है कि मैं अगर 2 आवर्स लगाऊंगा ना जो मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं उसमें इतने पैसे कमा लूँगा जितने वो कोर्स में मैं
جو ہے وہ شاید وہ ایک پورا دن لگا کے خواری کروں گا، خواری کروں گا یہ. پھر کہہ رہے میں ایک ریئلٹی ہے کہ کورس ٹھیک ہے, دنیا بھر میں کورسز ہوتے ہیں, لیکن کوئی بھی کام آپ مہینے میں نہیں سیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی کام آپ ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں. میرا ایک لڑکا امپلائے, وہ میرے پاس آیا, کہتا سر مجھے 30,000 لون چاہیے. تو میں نے کہا بھائی کیا کرنا ہے نا. کہہ رہا ہے کہ سر میں نے 6 روڈ سے جو ہے وہ سیکھنی ہے, یہ جو امیزون والی چیز ہے یہ سیکھنی ہے, FBA. ہاں. تو جی میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بالکل مطلب کیا یہ سیکھ سکتے ہو. میں یہ بات ہے 2020 کی سم ہاں اس وقت ایک اسپائک تھا Amazon کا. تو میں نے اسے کہا بھائی میرے پاس جو ہے نا وہ افیلیٹ مارکیٹنگ اور یہ ڈراپ شپنگ اور یہ ساری چیزیں کہہ رہا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا, میں نے کہا یار میں تو یہاں آفس میں ہوتا ہوں, تو ٹھیک ہے چلو تمہیں میں لون دے دیتا ہوں, تم جاؤ. میں سیکھنے پہ تو بالکل تب مجھے بھی ان گہرائیوں کا نہیں پتہ تھا نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ. تو لون میں نے اس کو دے دیا, اس کی سیلری میں سے ہی دینا تھا, وہ میں نے اس کو دے دیا. وہ گیا, 40 ڈے کا کورس تھا, وہ روز شام کو چلا جاتا تھا. میں نے کہا یار اچھا 40 ڈے ہو گئے, پھر واپس آیا نا. پھر میں نے اسے کہا بھائی دیکھو میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم مجھے تھوڑا سمجھاؤ کہ یہ ہوتی کیسے ہے, ٹھیک ہے. وہ مجھے کہتا کہ سر ایک بات ہے, میں یہ 40 دن میں مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ کام نہ پیسے سے ہوگا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے اگر پیسہ لگانا ہے پھر کہہ سر دوسری بھی ایک پرابلم مجھے سمجھ آئی ہے. میں نے کہا وہ سر کلائنٹ ڈھونڈنا پڑا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ جو 2 باتیں ہیں نا یہ میں تمہیں مفت میں بتا دیتا کہ بزنس میں سب سے مشکل ہے پیسہ اور کلائنٹ. ٹھیک ہے. جو پروڈکٹ ہے نا وہ تم کسی سے لے کے کسی کو دے دو گے, ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے, تم کچھ بھی کر, لیکن بھائی کلائنٹ ڈھونڈنا اور پیسہ یہ دو. تو میں نے کہا یہ جو تو یہ تب کی بات ہے, اور ابھی تک پھر وہی سین چل رہا ہوگا کہ 30-40 دن میں کچھ نہیں ہے. اور جس نے سیکھنا ہے, میں ایسے لڑکوں کو بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے سیکھا اور انہوں نے یوٹیوب سے سیکھا, ٹھیک ہے, اور کیا, اور وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. تو جس نے سیکھنا ہے اس کو ان کورسز کی ضرورت نہیں ہے, اور جس نے نہیں سیکھنا وہ ٹھیک ہے, وہ مطلب یہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ والی چیز ہوتی ہے. کمپاؤنڈنگ جو ہے کہ اگر ہر بندہ بھی آپ کو 10-10 ہزار دے رہا ہے اور 10,000 بندہ آپ کو 10-10 ہزار دے رہا ہے, تو ہر بندے کے لیے وہ 10,000 شاید اتنا مہنگی نہیں ہے, لیکن جب 10,000 بندہ آپ کو 10,000 دے گا تو آپ جو ہے وہ اپنی رینج روور بھی دکھاؤ گے, آپ ای ٹرون بھی دکھاؤ گے, آپ جو ہے وہ اپنا ریوو بھی دکھاؤ گے, اور آپ جو ہے وہ سب کچھ کورس چھوڑو, یہ دیکھو میری نئی گاڑی. نہیں وہ کورس دکھاتے ہیں نا, کہتے ہیں میں نے, وہ بعد میں پتہ لگتا ہے بھائی اس نے وہ اس چیز سے نہیں لی, اس نے آپ کے کورس سے جو ہے نا وہ لی ہے. ایک کی امیزون اور ایک شاپیفائی کہ جی اچھا جی سیلز, یہ دیکھیں سیلز آ رہی ہیں, اور پھر بعد میں ایک اور ویڈیو میں دیکھی تو کہتے ہیں وہ خود ہی سیل جنریٹ کروا کے فیک قسم کی اور اس کو کرتے تھے. تو میں کہتا ہوں ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے نا یہاں پہ ماشاء اللہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, نہیں, اور صحیح طرح یوز کرنے والے ٹیلنٹ کی کمی. اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک لالچی زندہ ہے نا تو ٹھگ کا کاروبار بند نہیں ہوگا. تو بیسیکلی نا ہم لوگ تھوڑے لالچی ہو چکے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک دم ہی کوئی فرقی گھومے اور ہم جو ہے نا وہ کما لیں پیسہ. تو تھوڑا لانگ ٹائم پہ یا اسٹرگل پہ یا کنسسٹینسی پہ جو ہے نا وہ ہم بلیو نہیں کرتے. تو میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ بھائی کوئی ایک دنیا کی ایک چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے لیے آپ کے ہر بندے کی ایک اپنی ہوتی ہے کہ آپ کے نزدیک کیا ہے, تو میں کہوں گا بھائی کنسسٹینسی. بھائی اگر کوئی بھی کام ہے نا, میں نے ٹک ٹاک شروع کیا, میں نے 2 سال وداؤٹ اینی بریک ایوری ڈے ویڈیو ڈالی, 700 دن. آپ میرا بھی کوئی بھی جا کے چینل دیکھے, کوئی ایک دن کا گیپ نہیں ہے, 700 دن جو ہے وہ ریگولر ویڈیو لگی ہے, تو وہ نکلا, وہ چلا. ابھی پوڈ کاسٹ ہے ہماری, تو اس میں ہم کوئی 46 ویک سے ایوری فرائیڈے ہماری ویڈیو موجود ہے, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ اس لائف کی. پھر وہ جو میرا اپنا بزنس ہے اس میں بھی میں نے جو فرسٹ آرڈر تھا وہ ڈیورنگ اسٹوڈنٹ میں نے پکڑا, کوئی 500,000 کا آرڈر تھا, تو وہ کیا, اور تب سے اب تک اس کام میں لگا رہا. تو اس کام کو میں نے وہ اس میں جو میرا انٹرسٹ نہیں تھا وہ انٹرسٹ بھی بنا, اس سے پیسے بھی آئے. تو اگر آپ جو ہے یہ والی چیز کو فالو کر لیں گے نا, صرف ایک چیز کو, تو کامیاب ہو جائیں گے. میں جیمنا ہوں, پہلے تو میں بالکل کنسسٹنٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے, اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ والی چیز ہے. اچھا سر, ابھی آپ نے پوڈ کاسٹ کی بات کی, آپ
جس طرح آپ نے ڈفرینٹ بزنس مین آپ کی اس میں آیا پوڈ کاسٹ اور بڑے اچھے اسپیکرز آتے ہیں, ساری چیز ہے. تو یہ جو ابھی جو یہ میں بات کروں گا, یہ بات تھوڑی سی تجربے کی بھی ہے. شارٹ کنٹینٹ سے لانگ کنٹینٹ کی طرف آتے ہوئے تھوڑی سی انسان کو مشکل ہوتی ہے, کیونکہ انسان جس بندے نے 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ کی ویڈیو بنانی ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے کہ چلو یار بات کی بس جلدی سے یہ ہو گیا, بس جی ٹھاک ابھی اس کو ایڈٹ کر دیا, دیٹس اٹ. اب آپ جب بندہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ 1 گھنٹے کا پہاڑ ہے یا 50 منٹس کا پہاڑ ہے, کہ اچھا یہ میں کیسے, کوئی بیچ میں بات ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا. اور پوڈ کاسٹ تو وداؤٹ بریک ہوتی ہے, یہ وداؤٹ بریک چل رہی ہے, کچھ بھی نہیں پتا کہ اچھا بیچ میں چاہے میں اگر اسٹٹر بھی کر رہا ہوں, میں کچھ ایسے بھی رک بھی رہا ہوں, میں آگے پیچھے بھی کر رہا ہوں, تو وہ چیز چلی گئی, بالکل وہ چیز نہیں رکے گی, وداؤٹ اینی بریک ہے. تو اس پہ آتے ہوئے وہ چیز مسئلہ ہوئی کہ جو پہلی دوسری پوڈ کاسٹ تھی وہ چیز آپ کو فیل ہوئی؟ یار میں پوڈ کاسٹ کو وہ پلیٹ فارم سمجھتا ہوں جہاں پہ نا آپ تھوڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں. ہر آدمی کو جو ہے نا وہ ایز اے گیسٹ پوڈ کاسٹ کرنی چاہیے, جانا چاہیے اس سے نا, اور پھر حقیقت بیان کرنی چاہیے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سچی باتیں جو ہے نا وہی چیز ہوتی ہے. ابھی آپ کو سچی بات بتاتا ہوں, میں نے ٹک ٹاک پہ سارے آڈینس کو کہا بھائی جان پوڈ کاسٹ پہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. انہوں نے کہا چل بھاگ, کوئی نہیں بھائی پوڈ کاسٹ کوئی چکر ہی نہیں ہے بھائی, ہم یہاں 1 منٹ میں 2 منٹ والا آئیڈیا دیتے ہیں. 1 منٹ میں بات بتانی تو بتاؤ, گھنٹے نہیں بیٹھیں گے ہم, نہیں بیٹھیں گے. اور ہمیں وہ گہرائی والی باتیں نہ بتاؤ, ہمیں موٹا موٹا بتاؤ یہ کام کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, اتنے پیسے آئیں گے نہیں آئیں. میں کرتا رہا کر بھائی کوئی نہیں آیا. شارٹ کانٹینٹ اور لانگ کانٹینٹ میں ہیل ڈفرینس ہے. نہ وہ آڈینس ایک ہے, نہ وہ کوئی میرا. اچھا میں تو وہ بندہ ہوں نا, وہ جو مجھے تو اسکول کالج میں بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی اس بندے کے پاس کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے 30-40 منٹ ضائع ہیں. نہیں یہ تو آپ بہترین ہوسٹ ہے پوڈ کاسٹ کے لیے پھر تو وہ جو ہے نا وہ مطلب میں باتیں کرتا ہوں, تو میرے لیے 50 منٹس کوئی بڑا ٹاسک نہیں تھا. 50 منٹس یا 1 آور پہ جانا میرے لیے پرسنلی نہیں تھا, لیکن میرے آڈینس کے لیے تھا, میرے لوگوں کے لیے تھا, کہ انہوں نے کہا بھائی یہ تیرے پہ احسان ہے کہ ہم تجھے 1 منٹ 2 منٹ سن لیتے ہیں. یہ والا چکر جو ہے نا یہ ٹھیک. وہ پھر اس کی نئی آڈینس بلڈ کی, جو لوگ نئے, اچھا وہ بہت کوالٹی آڈینس ہے. ہاں وہ اب جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ جتنے بھی لوگوں نے دیکھا وہ تو وہ نئی آڈینس جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی, اور ان نئے آڈینس نے پھر دیکھا, پھر پتہ لگا کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ایک اپنا ایکسپیرینس ہے ٹک ٹاک پہ. اسی لیے ہم نے دونوں چیزوں کو سیپریٹ رکھا. ہاں, اور تھوڑا سا آپ کا فلپ بھی ہے آپ کی دونوں چیزوں کے کانٹینٹ میں نے تھوڑا سا نوٹ کیا, تو مجھے تھوڑا فیل بھی ہوا, اور وہ مجھے آپ کی بات بھی سمجھ آتی ہے. اور اگین اٹینشن اسپین والا مسئلہ جو ہے نا ہمارے یوتھ کے اب تو ہمارے جو ہے نا اب تو ایلڈرس کا بھی یہی مسئلہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے اب فیس بک نے بھی شارٹس بنا دیے ہیں, ٹک ٹاک نے شارٹس الگ بنا دی ہیں, مطلب آبویسلی ٹک ٹاک کے تھرو پھر یوٹیوب پہ اب ہر پلیٹ فارم میں خود یوٹیوب شارٹس نظر آ رہی ہیں. تو یہ بڑا ایک چیز ہے جس کی وجہ سے وہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ پوڈ کاسٹ میں جب آپ گئے, یہ چیز ہوئی, اسپیکر آئے, تو کوئی ایسے اسپیکر آپ کو لگے ہوں جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ایسا ہوا ہو کہ دس واز مائی بیسٹ پوڈ کاسٹ؟ تو ایسے کون سے کوئی اسپیکر تھے؟ یار اسماعیل بھائی, اچھا, پراپرٹی نامہ والے, ان کے ساتھ میں نے ریپیٹ پوڈ کاسٹ کی. تو میں جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, وہ خیر اب ہماری بہت اچھی دوستی بھی ہو گئی ہے, تو جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ان کے ساتھ گپ میں بہت مزہ آتا ہے, کیونکہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اسٹارٹ جو ہے 2018 میں بائک سے لیا, اور تو وہ بڑی سچی باتیں بتاتے ہیں نا آن ریئلٹیز. مجھے پوڈ کاسٹ میں اور بھی اس کے علاوہ 5-6 گیسٹ اور بھی ہیں, سب کے نام لے لوں گا لمبا ہو جائے گا. تو مجھے پوڈ کاسٹ میں وہ بندہ صحیح لگتا ہے بھائی جو سیدھی بات کرتا ہے, اسٹریٹ کرتا ہے, کھلی کرتا ہے. دیکھ, اور الحمدللہ ہمارے موسٹلی گیسٹ ایسے ہی تھے جنہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا, مطلب آپ سمجھ لیں کہ 90% ہی ایسے تھے جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ کاٹ دینا, یہ نہ کرنا, یہ ایسا. کیونکہ دیکھیں اصل پوڈ کاسٹ کا میننگ کیا ہے, یہ لوگوں کا انٹرسٹ کیا پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو ریئل لائف یا ریئل چیزوں میں سے کچھ چیز نکال کے دیتے ہیں. نارمل کنورسیشن آپ ایک لگی ہوتی ہے. یہ اگر آپ نے انٹرویوز وغیرہ اور اس میں ڈفرینس کرنا ہو تو میرا خیال تھوڑا یہی ڈفرینس ہے. اور پرفیکٹ نام ہے آپ کا کیجول ٹاک. یہ والا جو ہے نا یہ ایسا ہونا چاہیے کہ 2 بندے ہیں, ان کو نہیں پتا کیمراز ہیں, ان کو نہیں پتا مائکس ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ جو
आ रही है ना, आ रही है, बस वही है। ठीक है, वो फेंकनी है। हाँ। तो हम वो मतलब, तो मुझे ऐसे लोगों के साथ पॉडकास्ट में मजा आता है कि उसमें असल में मसला एक और था, वो रियल एक्सपीरियंस आ जाता है ना फिर। अब मैं वो असल में ना दूसरा सीखता भी इस तरह है। अब मैं बताता कि नहीं भाई मैंने बड़े पैशन के साथ मैंने एफएससी की, मेरा एग्रीकल्चर किया, बचपन से टारगेट था कि मुल्क का एग्रीकल्चर बेहतर करना है। हाँ, ऐसा कोई चूंकि मुल्क हमारा ज़राई था तो इस वजह से हमने, क्योंकि हमारी 70% जो इकोनॉमी है ये ज़राअत चलाती है। आज ये बीज कितने होते हैं। हाँ, ये वो तो वो वाला होता तो फिर वो, लेकिन जो अब मैंने ये देखे, ये जब बात की तो इससे किसी को माइंड में आया कि हाँ यार और भी हमारे साथ लोग हैं जो इसी तरह जिनको स्टार्ट में नहीं मिला। बिल्कुल। और अभी तो मैं मतलब आपके प्लेटफॉर्म से भी कहना चाहूँगा कि अब बच्चों को ना थोड़ा स्टार्ट से ही, अब तो खैर बच्चे खुद भी, लेकिन गाइड करें कि उन्होंने कहाँ जाना है, बल्कि गाइड ना करें, लेट देम गाइड यू कि उन्होंने कहाँ जाना है। एटलीस्ट उनकी सुन लें कि फिर उस पर आप पाँच सात चीज़ें करवाएंगे ना बच्चे को, 10 चीज़ें करवाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बच्चे का असल में है क्या। अब मेरा ये जो पॉडकास्ट है ना, अगर मैं इसकी आपको बेसिक बताऊँ ना, तो मैं डिस्ट्रिक्ट डिवीजन टॉपर हूँ डिबेट में, माशाल्लाह, ठीक है। और जो प्रोविंशियल लेवल तक मैंने कम्पीट किया हुआ है इसमें डिबेट में ना, माशाल्लाह। रह गई रस्में अज़ां रूहे बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया। तो ये मेरा वो टॉपिक था, मुझे आज भी याद है, आज से कोई 15-20 साल पहले। तो वहाँ से मुझे था कि मेरे में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बात करने का कुछ अंदाज़े बयां है आपका, अंदाज़े बयां, शौक नहीं लेकिन शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो इस तरह का वो हमने जो है वो उससे शुरू किया। तो ये बच्चों को ना आप लाजमी गाइड करें। तो अब हम अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, तो अब ज़ाहिरी बात है, अब सारी बातें जो कारोबारी वाला आपका जो अकाउंट है उसको तो हम नहीं थोड़ा सा छेड़ेंगे, ये ना हो कि आपके व्यूज़ इधर आ जाए। लेकिन फिर भी आपने इतने आइडियाज़ दिए, इतना जो बिज़नेस आइडियाज़ दिए जो रोज़मर्रा के थे, इस तरह से आपके ख्याल से, आपके मुताबिक टॉप 5 सक्सेसफुल आइडियाज़ जो बेसिकली आज की यूथ है, जो बेसिकली यूनिवर्सिटी जा रही है, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वो टॉप 5 आइडियाज़ कौन से होंगे? जब भी मैंने आइडियाज़ पे बात की, पहले मैं बिल्कुल आइडियाज़ स्टार्ट में मैंने आइडियाज़ दिए फर्स्ट ईयर में, फिर मैं समझा कि यार आइडिया से बढ़ के एक और चीज़ होती है, और वो ये होता है कि जो ऑलरेडी चीज़ें हैं या जो आइडियाज़ हैं उनको रिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है। अब करियाना स्टोर था, वो बेहतर हुआ और कैश एंड कैरी बन गया, बिल्कुल ठीक है, मार्ट बन गए। अब वो उसी की एक बेहतर फॉर्म है जहाँ पे आप खुद जाते हैं, पिक करते हैं चीज़ें। तो वो करियाना स्टोर की एक ऐसी, अब आपको कॉन्सेप्ट ये है कि अब करियाना स्टोर पीछे से पीछे जा रहा है और जो कैश एंड कैरीज हैं वो नए से नई चेन बनती जा रही है, पैसा कमा रहे हैं। इसी तरह मैंने 2 दिन 3 दिन पहले कुछ वीडियोस डिस्कस की, उसमें मैं बता रहा था कि यार जैसे हनी है ना, आप हर कोई हनी सेल कर रहा है, आप हनी की स्पून्स बना लें, ठीक है। अब वो वन बाइट या वन वो जो है वो स्पून है, ठीक है, उसको अगर सेल करें तो क्या आपकी सेल में बेहतरी आएगी? जो हनी का बिज़नेस कर रहे हैं क्या वो होगा? अभी रिसेंटली एक आइडिया हमारे यहाँ कॉपी बहुत होता है और बहुत तेज़ी से चलता है। तो रिसेंटली एक खवातीन बेचारियाँ जो हैं वो काम ढूंढ रही होती हैं, हाँ। उनको जो है वो बहुत पहले मैंने भी खैर बताया, लेकिन बहुत से लोगों ने बताया कि आप जो है ना सेंटेड कैंडल्स बना लें। अब हर खातून बेचारी ने सेंटेड कैंडल्स बना ली, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा हो गई। हाँ। और फिर जो ब्रांड्स हैं उन्होंने जब देखा कि ये गैप था, तो उन्होंने जब अपनी सेंटेड कैंडल्स बनाई तो वो ज़्यादा बेहतर थी, अच्छी थी और अप्रोचेबल थी, इजी थी, मैनेजेबल थी। उनकी चल गई ये सारी फार्म। तो मैंने उनको कहा ठीक है भाई, आपको कैंडल बनाने का शौक़ है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप रिसेंट ट्रेंड्स पे जाएं, आप बटर कैंडल्स की तरफ चले जाएं। कैंडल ऊपर चलेगी, बटर थोड़ा सा पिघलेगा, उसको उठाया, टोस्ट पे लगाया, जहाँ पे यूज़ करना है यूज़ किया, कैंडल बंद की और आपका बटर भी यूज़ हो जाएगा और कैंडल भी। तो ये वो चीज़ है जिससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बटर को सेल कर सकते हैं। उसमें गार्लिक ऐड कर सकते हैं, रोज़मेरी ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर्स आप उसमें जितने चाहें वो ऐड हो सकते हैं। उस पर हमने इस तरह मतलब हम मोस्टली मेरा ये बिलीव होता है, आपने जैसे बेस्ट 5 का पूछा, मतलब थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ बिल्कुल माइंड में हैं जो ऑलरेडी चैनल पर भी मौजूद हैं, दे भी चुके हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ना क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा स्टार्ट करें कि ये काम हो रहा है, इस काम में क्या किया जाए कि ये बेहतर हो जाए।
ریفائن کریں. ریفائن. اب ہر کوئی دودھ لیتا ہے, ایک کمپنی ہے اس کا دودھ جو ہے وہ باقی کمپنی سے 200-150 روپیہ مہنگا ہے. پریما ایک ملک ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی پیکنگ میں ملک دیتے ہیں. اب کیا اس نے اس کا ویلیو ایڈیشن کیا کہ ملک جو ہے وہ ہوتا وہ بھی 3-4 دن یوز کا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ایک پراپر پیکنگ میں پراپر چیزوں کے ساتھ. اب وہی ایک چیز 220 روپے کی بک رہی ہے اور وہی چیز آپ 400 کی بک رہے ہیں اور آپ کی سیل زیادہ ہے, تو آپ ایکسپرٹ ہے نا, ٹھیک ہے. تو آپ نے کسٹمر کی اپروچ چیک کرنی ہے, کسٹمر کا جو انٹرسٹ ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کیسے, اور سب سے بڑھ کے اپنا پروفٹ دیکھنا ہے, اور پھر آپ نے وہ بزنس کرنا ہے ویلیو ایڈیشن کے ساتھ, تو وہ آپ کو پیسہ دے جائے گا. ہزاروں بزنسز ہیں, ویلیو ایڈیشن ضروری ہے. اور اس سے مجھے آپ کی بات سے وہ ایک اور ایگزامپل یاد آتی ہے کہ کریم آ گئی, مطلب ٹیکسی کو چھوڑ کریم آ گئی. اب کریم میں اور کیا ریفائنمنٹ ہو سکتی تھی, تو کسی نے یہ سوچا کہ جی بائک کا ہونا چاہیے, تو بائکیا آ گیا. پھر بائکیا سے زیادہ یا کریم سے ان کا کیا ٹکر, پھر ایک ٹکر آ گئی جو ان ڈرائیو تھی, مطلب آؤٹ آف دا باکس ریفائن ہو گئی. وہ جس طرح ان ریفائن ہوئی تو الٹا اس کو اور ایک چیز اس کی پڑ گئی. اب مجھے جو ان ڈرائیو کی بہتر بات لگتی ہے, اگر ہم ذکر کر ہی رہے, تو بھائی انہوں نے ایک چیز ایڈ کر دی کہ آپ اب دیکھیں فیئر وہی ہے, لیکن ایک مائنڈ سائیکی سے وہ کھیل گئے کہ جو بندہ ہے, جو پیسنجر ہے, خود کر سکتا ہے, سلیکٹ کرے گا فیئر, ٹھیک ہے. تو ایک دم بندے کو آیا یار اس پہ تو میں خود اب آپ 270 یا 500 پہ ڈھونڈتے رہیں گے نا, رائڈ نہیں ملے گی, پیسے اتنے ہی لگیں گے, لیکن وہ سائیکولوجیکلی آپ کا ہوگا کہ تو آپ نے یہ والی جو چیز ہے نا یہ پکڑنی ہے, اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ بزنس, کوئی بھی آپ بزنس کر رہے ہیں, کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں, آپ اس میں کتنا فلورش کریں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ٹائم دیا, اور جس طریقے کی کنورزیشن ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ بہت پازیٹیو تھی. میں امید کرتا ہوں کہ اس کنورزیشن سے جو لوگ سن رہے ہیں, ایک تو کچھ اسکیم سے باز آ گئے, شاید باز آ جائے. خیر ہماری عوام میں, ہماری کیا ایسی انسان کی خصلت میں, جب تک خود نہیں اس چیز کا ڈسانا ہوگا نا, تب تک وہ باز نہیں آئے گا. اور باقی یہ کہ ہم نے ان کو یہ چیز بھی بتائی کہ ریفائنڈ چیزیں کتنا آپ اس کو کر سکتی ہیں. اینڈ آئی ہوپ آپ کا بھی ٹائم اچھا گزرا ہو یہاں پہ. نہیں, اٹ واز گریٹ ایکسپیرینس, تھینکس ٹو یو, تھینکس ٹو یور پلیٹ فارم. آپ لوگوں نے انوائٹ کیا اور ہماری باتیں سنی. انشاءاللہ جو ہے اس کا کافی وہی بات ہے نا کہ ہمارا کام ہے کوشش کرنا, وہ ایک شمع جلانا, ٹھیک ہے. اس سے کوئی لوگ جو ہے وہ مستفید ہو جائیں گے. کچھ لوگ شاید پہنچ نہیں پاتی چیزیں, کچھ لوگ نہیں بھی ہوتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ 1-2 بندوں کی زندگیوں میں اگر کچھ تھوڑی بہت بھی چینجز آ گئی ڈیو ٹو دس ایپیسوڈ, تو ہم سمجھیں گے کہ اس ایپیسوڈ کا حق ہو گیا. بالکل, 1-2 بندوں کی بھی چینجز آ گئی تو ہم سمجھیں گے کہ اس چیز کا اس ایپیسوڈ کا حق ادا ہو, مطلب کہ ہمارا یہ جو ٹائم ہے, یہ جو چیزیں ہیں, اس کا حق ادا ہو. بہترین. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا جو ہم نے ریفائن والی بات کی, اس کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے بزنس ہیں جن کو ابھی ریفائنمنٹ کی ضرورت ہے. دس از اے ویڈیوگرافی سائننگ آف.